آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے وہ ایک بڑا بیس 2 جنوری یعنی کہ کل سے مذاکرات شروع ہو رہے ہیں جی پی ٹی آئی کے ساتھ، تو یہ مذاکرات اور فوجی عدالتیں یہ ساتھ ساتھ چل سکتی ہیں؟ چل رہی ہیں چل رہی ہیں. چل رہی ہیں. تو یہ فوجی عدالتیں جب جنرل فیض کو سزا سنائیں گی تو اس کے بعد پھر کچھ اور لوگوں کے خلاف بھی کارروائی شروع ہوگی، تو پھر مذاکرات چلیں گے؟ میرا خیال ہے کہ مذاکرات میں دیکھیں جی آلریڈی انہوں نے 2 اپنی ڈیمانڈ جو ہے ڈراپ کر دی ہیں، 2 رہ گئی ہیں. ایک میرا خیال ہے 9 مئی کی انہوں نے ڈیمانڈ رکھی ہے اور 26 نومبر کی رکھی ہے، اور باقی جو انہوں نے الیکشن کے بارے میں ان کا جو احتجاج تھا اس کو بھی ڈراپ کیا ہے، اور دوسرا انہوں نے جو ایک اور مذاکرات میں تو 2 ڈیمانڈ 4 میں سے 2 انہوں نے ڈراپ کر دی ہیں. انہوں نے کہا جوڈیشل کمیشن بنائیں، ایک 9 مئی کا اور ایک 26 نومبر کا. انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ ویڈیو دکھائیں، لوگوں کی شکلیں دکھائیں، وہ ویڈیو ساری چل گئی ہیں. ہر بندہ، اور بندے ایڈمٹ کرتے ہیں ہم وہاں پہ تھے 9 مئی والے. 9 مئی والے. کون بندہ ہے جو ڈینائی کر سکتا ہے کہ میں اس موقع واردات میں نہیں تھا؟ بندے ایڈمٹ کرتے ہیں. یا تو ڈینائی کریں نا آ کے کہ ہم نہیں تھے وہاں پہ. یہاں پہ جو جی ایچ کیو تھے بندے، یا چکدرہ میں تھے، یا مردان میں تھے، یا لاہور میں تھے، سیالکوٹ میں تھے، فیصل آباد میں تھے، میاں والی میں تھے. میاں والی میں آپ نے جہاز جلتے دیکھے ہیں، وہ کس نے آگے جلائے ہیں؟ تو یہ چیز جو ہے آپ دیکھیں، یو اس چیز کو مکس نہ کریں. جو ہے یہ معاملہ جو ہے سیاسی معاملہ بھی ہے، اور قضائی اگر دیکھیں تو یہ ڈیفنس کا معاملہ بھی ہے، کہ یہ ملک کی دفاع کا معاملہ ہے کہ آپ نے دفاعی اداروں نہیں، دفاعی انسٹالیشن کو جو ہے، ان اداروں کو تو ایک اول ہے، آپ نے دل کا اسپتال ہے، فوجی اسپتال ہے، اس پہ بھی اٹیک کیا. AFIC پہ اٹیک ہوا نا پنڈی میں. آپ دیکھیں یہ کس طرح آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ کس طرح جسٹیفائی؟ سیاسی مذاکرات کریں، 100% کریں، میں اس کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن ایک تفریق ضرور رکھیں کہ آپ جو ہے اپنے احتجاج کے اندر ریاست کو ٹارگٹ نہ کریں، کہ یہ نہ کریں کہ جی ترسیلات نہ بھیجیں پاکستان کو کلاش کر دو. یہ نہ کریں کہ جی IMF کو جو ہے آپ جو اس کو اسسٹ نہ کرو، پاکستان کو جو ہے قرضہ پرووائڈ نہ کرو. آپ ریاست کو ٹارگٹ نہ کریں، آپ مجھے ٹارگٹ کریں، آپ شہباز شریف کو ٹارگٹ کریں، نواز شریف کو ٹارگٹ کریں، پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ کریں، دوسری پارٹیوں کو ٹارگٹ کریں. سیاسی لڑائی سیاست سے لڑیں. یہ کور کمانڈر کے گھر پہ نہ چلے جائیں، GHQ کے گھر پہ نہ چلے جائیں. لیکن اگر خائصہ وہ کہتے ہیں میرے اختلافات رہے ہیں نا، آپ گواہ ہیں اس چیز کے، شدید اختلافات رہے ہیں جنرل مشرف کے زمانے میں. اس سے پہلے ہم نے جو غلطیاں کی جنرل ضیاء کے زمانے میں، اس کی معافی بھی میں نے مانگی ہوئی ہے. یہ میں نے اپنا ریکارڈ جو ہے درست کیا، اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے اس سے رحم کی مانگتے ہیں. اس سے پہلے ایوب خان کی مخالفت کی. جب حکمرانی یہاں اس ملک میں جو ہے وہ ایبروگیٹ ہوا کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کو مسخ کیا گیا، اس کی باقاعدہ گواہی ہے، تاریخ گواہی دے گی کہ ہم نے مخالفت کی. لیکن ہم نے کسی اسٹیٹ کے اوپر جو ہے ریاست کے گریبان پہ ہاتھ نہیں ڈالا. یہ 9 مئی کو ریاست کے گریبان پہ ہاتھ ڈالا گیا ہے، 26 نومبر کو پھر ریاست کے گریبان پہ ہاتھ ڈالا گیا ہے. آپ دیکھیں، میں پھر کہوں گا کہ میں مذاکرات کا بالکل مخالف نہیں ہوں، لیکن مذاکرات کریں، سیاسی لڑائی سیاست سے لڑیں. لیکن خائص صاحب، جب 26 نومبر کو بقول آپ کے ریاست کے گریبان پہ ہاتھ ڈالا گیا تو اس وقت پھر اڈیالہ جیل میں عمران خان کو پیشکش کیوں کی جا رہی تھی کہ آپ یہ کر لیں تو پھر آپ کے ساتھ یہ ہو جائے؟ دیکھیں، اڈیالہ جیل میں جو ان سے رابطہ ہوا، اس میں انہوں نے سنجانی کے اوپر اتفاق کیا، ان کی پارٹی نے بھی اتفاق کیا، لیکن ان کی اہلیہ محترمہ نے اس سے اختلاف کیا، اور وہ یہاں پہ لوگوں کو لے آئیں، اور اس سے ریاست میں اور PTI میں جو ہے کلیش پیدا ہوا. اگر وہ نہ یہاں پہ لیتی تو میرا خیال ہے سنجانی میں بیٹھتے سیاسی طور پہ بھی زیادہ فائدہ ہوتا. اتنے بندیوں ڈک لیندے گے، پوری سڑک بند کر دیتے. لیکن اگر ہر چوتھے 5ویں دن جو ہے اسلام آباد آ جاتے. یہ تو اسٹریٹجی ان کو سمجھ ہی نہیں آئی جو نہیں، میں دیکھا نا سنجانی کی جائے گا، یہ کتنی بڑی بیوقوفی ہے. میں پھر کہوں گا کہ ایک خاتون کے ہاتھ میں دے، لوگ کہیں گے جی خواتین کے دفاع کے لیے اس وقت سب سے بڑا خطرہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، پاکستان کے دفاع کے لیے میرے نزدیک جو ہے، پھر کوئی اعتراض نہ کر دے گا، میرا خیال ہے کہ ہمیں سارے خطرات جو ہے نا وہ اندرونی ہیں.
اچھا باہر کے خطرات کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں. وی آر ویری ویل equipped ٹو فیس اینی اگریشن فرام آؤٹ سائڈ. ہم نے ابھی آپ کے ساتھ بات ہو رہی تھی کہ ہم نے ایٹمی طاقت جو ہے پریشر کے باوجود بنے, میزائل پروگرام ہمارا جاری رہا, ہمارے اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں, چین کے ساتھ اچھے ہیں, ایران کے ساتھ اچھے ہیں. بدقسمتی ہے کہ ایک دو کے ساتھ نہیں اچھے, جو ہے افغان زمین ہمارے خلاف استعمال ہوتی ہے, ہم ان کے ساتھ تعلقات بھی اچھے رکھنا چاہتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنا گھر درست کر لیں تو ہمیں کسی طرف سے کوئی خطرہ نہیں. اچھا, ڈپلومیٹک اوفینس کا بھی آپ مقابلہ کر سکتے ہیں, جیسا کہ ہم نے دیکھا ای یو کا, یو کے کا, یو ایس اے کا اسٹیٹمنٹ آیا. دیکھیں بعض اسٹیٹمنٹس جو ہے نا ان کو لٹرلی نہیں لینا چاہیے, یعنی کہ وہ اس کا جو متن جو ہے اس کو اس طرح نہیں ٹرانسلیٹ کرنا چاہیے. یہ سیاسی بیانات ہوتے ہیں, ان کی بھی وہاں بھی لابیز ہوتی ہیں, وہاں بھی لوگوں کے اوپینینز ہوتے ہیں, انہوں نے تمام اوپینینز کو جو ہے سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے ان کو جو ہے بالکل وربیٹم ان کو ٹرانسلیٹ کر کے اس کے منفی مطلب نکال لینے. تو میرا خیال ہے پاکستان کے خلاف جو ہے باوجود اس بات کے کہ ہم نے بڑی فاش غلطیاں کی ہیں فوجی حکومتوں کو لیجیٹیمائز کرنے کے لیے, جنرل ضیاء نے جو ہے اس جنگ میں جس میں جھونک دیا ہماری پاکستان کو, اس کے بعد جنرل مشرف نے جھونک دیا, انہوں نے ہم سے 4 آنے مانگے تھے, ہم نے ان کو روپیہ دے دیا. یہ بیان ہے اس وقت کے ڈیفنس سیکرٹری کا جو ہے کہ ہم نے تو اتنی ڈیمانڈ ہی نہیں کی تھی جتنا پاکستان نے ہمیں دے دیا. اس کے نتائج آج بھی پرائس پے کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے اور یہ جو قیمت ہم ادا کر رہے ہیں ان فیصلوں کی وہ کہیں بند ہو جائے اور ہم اپنے فیصلے خود کرتے رہیں. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہم نے ماضی میں ان کا مقابلہ کیا ہوا ہے, اور اس مقابلے کے باوجود ٹھیک ہے ہم نے بہت زیادہ معاشی نقصان اٹھایا ہے. ہم نے بہت زیادہ یہاں پہ جو ہے جو ایک مذہبی انتہا پسندی طالبان کی صورت میں سامنے آئی. ہمارے یہاں پہ یہ صوفیوں کی سرزمین ہے, یہ بزرگوں کی سرزمین ہے. سارا پاکستان جو ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ نارتھ انڈیا بھی جو ہے جو برصغیر سجنوں تے بیلیو باقی ویڈیو ویکھن تو پہلے میں تواڈے اگے ایک سوال کردا واں کہ کیا خواجہ آصف واقعی سیالکوٹ دی سیٹ جت کر آئے سن؟ کیا اے ریانہ دار نے سیٹ جتی یا خواجہ آصف نے؟ اپنی رائے دا اظہار تسی کمنٹ وچ کرو, کیونکہ سب تو وڈی عدالت جڑی ہے او عوام دی ہے. میں بھی کوشش کراں گا کہ تواڈے ہر کمنٹ دا رپلائی کر سکاں. اللہ پاک تانوں خوش رکھے, آمین. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے وہ ایک بڑا بیسک انگریڈینٹ ہے ترقی کے لیے. لیکن باوجود انسٹیبلٹی کے آپ دیکھیں کہ جتنے بھی اشاریے ہیں پچھلے 8-10 مہینے میں پاکستان میں امپروو ہوئے ہیں. میں باری باری آپ کو گنوا بھی سکتا ہوں لیکن ریپیٹیشن ہوگی, آپ دیکھ لیں. لیکن آپ آج کی بات کریں نا, 1 جنوری 2025, آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آج ڈیزل اور تیل مہنگا ہو گیا. شک تھوڑا سا ہوا لیکن ہو گیا. بڑی مائنر سا فرق پڑا ہے. یہ ایڈجسٹمنٹس تو جیسے جیسے انٹرنیشنل مارکیٹ میں فلکچویشن ہوئی اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کرنی پڑیں گی جی, کیونکہ یہ سارا قیمت جو خرید ہوتی ہے اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کتنے پہ خرید رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیں پچھلے 7-8 مہینے میں خصوصاً گرمیوں کے اندر جو ہے جس طرح کی ایک اضطراب تھا مہنگائی کی وجہ سے اور وجوہات کی, وہ اضطراب میں کمی میں نہیں کہتا کہ ایلیمنیٹ ہو گیا, کمی واقع ہوئی ہے. میں ایک اور بڑی انڈیکیشن آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ منتھ ٹو منتھ جو ہے کمپیئر کریں 2023 اور 2024 کو, ہماری جو ریمیٹنسز ہے پاکستانیوں نے باہر سے بیرون پاکستان خصوصاً گلف کے جو ملک ہیں عرب گلف کے, وہ بلکہ ساری جگہ جہاں بھی پاکستانی ہیں وہ انہوں نے ملک میں تقریباً 1 کروڑ پاکستانی بیٹھا ہوا ہے, انہوں نے ان کا بھی اعتماد جو ہے نا. تو دراصل آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو ایک اپیل کی گئی تھی تحریک انصاف کی طرف سے, آپ سیاست میں اس کو گھسیٹ رہے ہیں, میں اکانومی میں رہنا چاہتا ہوں. نہیں تو آپ کا مقصد نظر آ رہا ہے نا مجھے صاف. میں مقصد تسی اپنے آپ ہی زیوم کر لیں مقصد جڑا ہے. آپ کہنا چاہ رہے ہیں تحریک انصاف نے کام ہو گیا. میں دیکھیں میں ایک پازیٹیوٹی لانا چاہتا ہوں. اچھا چلے ٹھیک. آپ کا مطلب وہ بات کی ہے, میں اسی بات سے لیڈ لے رہا ہوں کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے باوجود جو ہے وہ حالات بہتر ہو رہے ہیں, انڈیکیشنز جو ہے نا بہتر ہیں.
مکمل نہیں لیکن انڈیکیٹرز جو ہے نا آپ کو نظر آنے شروع ہو گئے ہیں. انٹرسٹ ریٹ آپ کا میسیولی نیچے آیا ہے, ہاں یہ بات بہت اچھی ہے. میسیولی نیچے آیا ہے. آپ لوگوں کے پاس اب انویسٹمنٹ کے لیے پیسے اویلیبل ہوں گے, سستے ریٹ کے اوپر اویلیبل ہوں گے. آپ کی انفلیشن جو ہے 38-39 کے اوپر تھی, وہ 4 پہ آ گئی ہے, یہ 3.25-4 پہ آ گئی ہے انفلیشن جو ہے. یہ سارے انڈیکیٹرز جو ہیں وہ پازیٹیو ہیں. لیکن کمنگ بیک ٹو جو آپ نے بات کی ہے کہ اگر یہ سیاسی استحکام بھی اگر آ جائے تو آپ سمجھ لیں کہ کتنا اچیو پاکستان کر سکتا ہے, کہ باوجود ایک سیاسی عدم استحکام کے اگر پاکستان میں یہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, حکومت جو ہے وہ کامیابی کا سفر جو ہے اس نے سٹارٹ کر دیا ہوا ہے اور اس کے تمام تر شواہد موجود ہیں. تو اگر یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز سیاسی جنگ کے اندر جو ہے نا بعض چیزیں جو ہے نا وہ آؤٹ آف باؤنڈز ہونی چاہیے تمام فریقین کے لیے. مثلا کہ جس طرح آپ نے ابھی ذکر کیا ہے, تو یہ ترسیلات زر جو ہے ان کو روکنا جو ہے وہ تو ملک کو نقصان پہنچے گا. آپ ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے کوئی فریق جو ہے ملک کو نقصان پہنچائے تو وہ کوئی اچھا راستہ تو نہیں ہے. بالکل یعنی اگر آپ ملک کی بہتری کی جو ہے آپ سیاسی لڑائی سیاست میں لڑیں نا, بالکل لڑیں سیاست. اچھا, لیکن سٹیبلٹی کا تعلق صرف سیاسی کشیدگی میں کمی سے نہیں ہے, بلکہ جو سٹیبلٹی ہے اس کا تعلق لا اینڈ آرڈر سے بھی ہے. تو کیونکہ آپ وزیر دفاع بھی ہیں تو یہ بتائیں کہ سال 2024 میں پاکستان کی سیکورٹی فورسز پر حملوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا. پچھلے 8-10 سال میں اتنے زیادہ حملے نہیں ہوئے, اور یہ آپ اس کو ڈنائی بھی نہیں کر سکتے کیونکہ میں نے خود آپ کو دیکھا ہے, آپ وزیر اعظم صاحب بار بار آپ فوجی افسران اور جوانوں کے جو جنازے ہیں ان میں آپ نے شرکت کی ہے. تو یہ جو حملے بڑے ہیں خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں, اس کی کیا وجہ ہے؟ میر صاحب اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ جو لوگ یہاں پہ لا کے بسائے گئے, اب اس وقت کی حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا فیصلہ تھا, لیکن میں تو اس فیصلے کا نہیں گواہ ہوں نا, میں تو موجود تھا ادھر اسمبلی کے اندر. یہ بریفنگ دی گئی کہ یہ بڑی اچھی بات. اس وقت آپ اپوزیشن میں تھے؟ ہم اپوزیشن میں تھے. وہاں پہ پی ٹی آئی کے بھی ایم این اے بیٹھے ہوئے تھے, کسی نے انکار نہیں کیا. وہاں پہ اگر لوگ بولے ہیں تو اپوزیشن کی طرف سے بولے ہیں, انہوں نے سوالات کیے, انہوں نے کوئی ریزرویشن اپنے شو کی. مجھے یاد ہے کہ محسن داؤد صاحب وہاں پہ بولے, پھر ان کا بولنا بند کر دیا. جی سجنوں تے بیلیو تسی خواجہ آصف صاحب دی گفتگو سنی. خواجہ آصف دا کہنا سی کہ پاکستان دے وچ عمران خان نے سیاست نو آلودہ کیتا, نوجواناں دی ذہن سازی کیتی, اور پاکستان دے وچ جڑے 9 مئی کروانا والا او عمران خان سی. ایک وقت میاں والی چ بھی حملے ہوئے, ملتان وچ بھی ہوئے, اور پشاور کور کمانڈ چ بھی حملے ہوئے. 9 مئی دا اصل مجرم کون ہے ان دا تعین تا اجن کرنا پے گا, کیونکہ عمران خان اور پی ٹی آئی کتنی باری مطالبہ کر چکی ہے کہ 9 مئی دی تحقیقات کروائی جائے اور جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, اور جنہوں تقریباً فل اختیار دیتے جان, اور 9 مئی دا پتہ چل جائے گا کہ 9 مئی کنے کروایا ہے. ناظرین تھانوں پتہ ہے کہ اس ٹائم خواجہ آصف صاحب بڑے خوش ہیں, نون لیگ والے بڑے زیادہ خوش ہیں, کیونکہ کشمیر الیکشن جڑے او مسلم لیگ نون جڑی ہے وہ ون کر چکی ہے, کیونکہ پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کیتا ہوا سی اور پیپل پارٹی جڑی ہے وہ اتھوں ہار گئی ہے. تھانوں پتہ ہے گلگت بلوچستان دے وچ جناب اسٹیبلشمنٹ نے پیپل پارٹی دی حکومت بنائی تھی ہے, اور آزاد کشمیر دے وچ جڑی حکومت ہے وہ جناب مسلم لیگ نون دی بنائی تھی ہے. دوواں نوں کچھ نہ کچھ دینا ہے, کیونکہ دوواں دا نظام ہے, دونوں نوں اکٹھا کر کے ایک حکومت ایسی بنا کے رکھنی ہے جڑی ایسی قانون سازی کرے, ایسے آئینی ترمیماں پاس کراوے جڑی جمہوریت نوں ہور کمزور کر رہی ہیں. ویسے تے بلاول بھٹو جمہوریت دے چیمپئن بندے اور اپنے بھٹو دی سیاست نوں لے کے اگے چل رہے ہیں, مگر انہاں نے بھٹو دی سیاست نوں دفن کر دیتا جدوں انہاں نے 26ویں آئینی ترمیم اور 27ویں آئینی ترمیم کر کے عدالتاں دا نظام ختم کیتا. ہاں عدالتاں تو بھی غلطیاں ہوئیاں, ججاں کول بھی غلطیاں ہوئیاں, کوئی بھی دودھ دا دلیا نہیں, اور سیاستداناں کول بھی غلطیاں ہوئیاں, مگر سیاستداناں نے اداریاں نوں خود مداخلت واسطے اجازت دتی. اور جدوں تھانوں پتہ ہے کہ جدوں اے اپوزیشن ہوندے ادوں اداریاں دی تنقید کردے,
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਤਕਰੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫੌਜ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਹਕੂਮਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜਰਨੈਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹਾਜ਼ਰ ਸਰਵੇ ਡਿਊਟੀ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇਤਨੇ ਬੁਜ਼ਦਲ ਲੋਕ ਹਨ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮਫਾਦ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਗਰ ਸਿੱਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ तमाम इदारे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹਦੂਦ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਯਕਜਾ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੁਪਰੀਮ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਖਾਬ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਆਮੀਨ ਯਾ ਰੱਬਲ ਆਲਮੀਨ।